اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تلمن لوٹا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تلمن لوٹا دو۔ صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختنے نبوت پہ کٹنے۔ صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختنے نبوت پہ کٹنے، نبوت پہ کٹنے۔ شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا، شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا۔ ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھا دو۔ چلو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تلمن لوٹا دو۔ تم دور صدیقی کو کیوں بھولتے ہو کہ امت کو جیسے سبق یہ ملا ہے۔ تم دور صدیقی کو کیوں بولتے ہو کہ امت کو جیسے سبق یہ ملا ہے، سبق یہ ملا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ اپنا، عقیدہ ختم نبوت پہ اپنا، جامال اپنا خوشی سے لوٹا دو۔ اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تلمن لوٹا دو۔ جو انکار ختم نبوت کرے گا، جو انکار ختم نبوت کرے گا، وہ کافر ہے، مرتد اور لعنتی ہے، اور لعنتی ہے۔ جو مرزے کو اپنا نبی مانتا ہے، جو مرزے کو اپنا نبی مانتا ہے، وہ دوزخ کا ایندھن اسے یہ بتا دو۔ اٹھو اے مسلمان، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تلمن
لوٹا دو صحابہ کو دیکھو یمامہ وہ کیسے صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹنے نبوت پہ کٹنے شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھا دو چلو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تلمل لوٹا دو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد و ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی وہ دی ذات و صفات دی اندر وہ دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آئدہ جمعۃ المبارک حضور امام الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی ختم نبوت و نموس رسالت دی عنوان دیتے انشاءاللہ العزیز گفت و شنید کرن دی سعادت حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے توسل و وسیلہ دے نال اللہ رب العالمین ساڑا اس انتہائی حساس موضوع دیتے بیان کرنا تاڑا سننا سنانا اپنی باغ بارگاہ لم یزل دے اندر درجہ قبولیت عطا فرما کے اللہ رب العالمین امت مصطفیٰ نو دوبارہ اپنے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دیوتے پہرا دین دی اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و نموس دی چوکی داری کرن دی اللہ تعالیٰ امت نو توفیق عطا فرمائے اور ساڑھا جڑا عقیدہ ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ بتلا دو گستاخان نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اسے جذبہ بیداری امت واسطے انشاءاللہ العزیز چاند ایک گزارشات پیش خدمت کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے
گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نو آخری نبی بنا کے دنیا دے مبعوث فرمایا، اور جڑی میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نو اللہ نے کتاب قرآن مجید برہان رشید عطا فرمائی۔ وہ کتاب اللہ نے آخری کتاب آسمانہ تو زمین دے اتے نازل فرمائی، اور جڑی امت اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمائی وہ امتاں وچوں اللہ نے آخری امت بنا کے اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام نو اپنے نبی نو ساڑھے آقا نو اللہ نے یہ امت عطا فرمائی۔ یعنی کہ اگر قرآن دی عزت و نموز سے گل کیتی جاوے تو اس وقت قرآن آخری کتاب ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و رسالت دی گل کیتی جاوے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی اور آخری رسول بن کے آئے نے۔ اگر امت کی گل کیتی جاوے تے امت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی جڑی امت ہے انہوں آخری امت قرار دیتا ہوئے۔ اگر کوئی قیامت تک قرآن دے مقابلے دے اندر کسی کتاب دا اقرار کرے اور کسی اور کتاب دا اقرار کردیا ہویا نزول قرآن تو بعد کسی اور کتاب وحی دے سلسلہ دے اندر وحی دا اقرار کرے یا کسی بھی صحیفے دا اقرار کر کے کہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے قرآن تو بعد ایک کسی واسطے کوئی صحیفہ نازل ہویا یا قرآن دی طرح کوئی کتاب نازل ہوئی، او بندہ مرتد واجب القتل ہے۔ شریعت کا فیصلہ ہے کہ جدوں قرآن دی عزت و نموز دی گل آوے گی پھر رب کعبہ نے دنیا نو پیغام دے دیتا، فرمایا اساں قرآن بھی مکمل کتاب کر کے اپنے پیارے حبیب نو عطا فرما دیتا، اساں دین بھی مکمل کر کے اپنے پیارے حبیب نو اس دین دا وارث بنا دیتا، اساں نبوت و رسالت نو بھی اسی طرح مکمل فرما کے اساں اپنے نبی دے سر مبارک دے ہوتے ختم نبوت دا تاج پہنا کے اپنے نبی نو آخری نبی بنا کے دنیا تے مبعوث فرما دیتا ہے۔ نہ قرآن تو بعد کوئی کتاب آ سکتی ہے، نہ میرے آقا تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ حضور دی امت تو بعد کوئی کائنات دے اندر کوئی امت دا کوئی وجود ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب نو قرآن بھی آخری کتاب عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب نو امت بھی آخری عطا فرمائی۔ ہون جڑا بھی زمانہ قیامت تک چلے گا وہ زمانہ تیرے تے میرے پیارے آقا دی نبوت اقرار والا زمانہ ہے، وہ زمانہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ دی رسالت کا زمانہ ہے۔ نہ زمانے دے اندر کوئی فرق آ سکتا ہے۔ ہن جدوں بھی کوئی بھی کلمہ پڑھا جاوے گا ہن کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھا جائے گا، موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھا جائے گا، آدم صفی اللہ نہیں پڑھا جائے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام دا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، جناب نوح نجی اللہ دا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ان قیامت تک جرا کلمہ پڑھا جائے گا وہ ایہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایسے کلمے نو جرا بندہ منن والا ہوئے گا انہوں مسلمان کہندے نے، انہوں صاحب ایمان کہندے نے۔ اور اس علاوہ کوئی بندہ اگر کوئی نوے دین دا اقرار کرے یا کوئی کسی پرانے دین نو دوبارہ کہے کہ میں او دے عمل کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہے کہ جدی رگ رگ وچ اے چیز وابستہ ہو چکی ہوئے کہ میرے آقا کل بھی نبی سن، میرے آقا آج بھی نبی نے، اور قیامت تک جنہ دی نبوت دا اقرار کیتا جاوے گا وہ حضرت محمد مصطفیٰ دی نبوت ہے۔ بابا سارے کہو سبحان اللہ۔
حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں اے تیری تے میری گل نہیں نہ کسی امتی دا خیال تے بہم ہے اللہ رب العالمین جدو تیرے تے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دا اعلان فرمایا جدو تیرے تے میرے پیارے آقا کریم آقا دی نبوت دا اقرار کرون دی گل آئی اللہ رب العالمین نے نبوت دا جرا تاج ختم نبوت دا لاڑا بنا کے اللہ نے خود اعلان کی دو فرمایا دنیا والیو اگر کوئی صحابی اعلان کر دو ہو سکتا ہے صحابہ دے منکر آخ دے ایتے ابو بکر دا نظریہ ہے ایتے عمر دا نظریہ ہے ہو سکتا ہے صحابہ دے منکر اس چیز دا انکار کر کے جے میں تراویاں دا انکار کرنے والا ایک فرقہ بھی موجود ہے جڑے کہندے نے تراویاں جیڑیاں نے جناب عمر نے شروع کروائیاں لیکن انہاں نوں نہیں پتا جناب عمر نے اپنے آقا دی سنت نو دوبارہ جڑا زندہ فرمایا اور میرے آقا دا ایک فرمان ہے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین فرمایا تواڈے اوتے میری سنت بھی لازم ہے میرے خلفاء دی سنت بھی تواڈے تے لازم کر دیتی گئی اور اے عمر فاروق نے مصطفیٰ کریم دا طریقہ میرے آقا نے 3 دن تراویاں دی خود امامت فرمائی میرے آقا نے پھر تراویاں با جماعت چھڑا دیتیوں وجہ کی ہے اگر میرے آقا باقاعدگی دے نال تراویاں دی جماعت خود کروان دے اللہ فرض کر دیندہ میرے آقا نے امت شفقت کر دیوں میرے آقا نے چند دن پڑھا کے میرے مصطفیٰ دے صحابہ اسے روٹین دے نال جمع ہوئے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں جاؤ چلے جاؤ اپنے اپنے گھر جا کے عبادت کرو اور لیکن جدوں جناب عمر نے اوہی جناب طریقہ میرے آقا دیواں دعویٰ والا جناب عمر نے اپنایا تاکہ آج جتنے بھی قرآن دے حافظ موجود نے اے تراویاں وچ قرآن سناندے نے ادا ثواب عمر فاروق نو ملدا ہے آج قرآن دی تعلیم زندہ رکھن واسطے اے قرآن دی بقا واسطے آج اگر تراویاں نہ ہوندیاں قرآن مکمل کرن دا کوئی ایسا جناب ذریعہ نہیں سی رہنا باہر کیف عرض کرن دا مقصد ہے حضرت عمر فاروق یا کسی صحابی نے آقا کریم دی ختم نبوت دا انہاں فقط اقرار کیتا ہوندا کوئی بھی انکار کر دیندا لیکن قربان جا اللہ دے نبی نے صحابہ نے نہیں آکھیا بلکہ اللہ نے خود اعلان کیتا فرمایا ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین باہر کیف عرض کرن دا مقصد ہے اللہ نے خود ختم نبوت دا اعلان کیتا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اے اعلان اللہ دا اعلان ہے اور قیامت تک جڑا بندہ ختم نبوت دا پہرے دار بنے گا جڑا ختم نبوت دا دفاع کرے گا او دے اوتے اللہ دا دست قدرت اللہ دا فضل شامل ہوے گا اللہ دا کرم شامل ہوے گا پھر اے زبان مصطفیٰ وچوں میرے آقا نے خود اعلان کیتا فرمایا دنیا والیوں اللہ رب العالمین نے مینوں ختم نبوت دا تاج پہنایا فرمایا میں اول بھی بن کے آیا میں ظاہر بھی بن کے آیا میں آخر بھی بن کے آیا فرمایا دنیا والیوں اللہ رب العالمین نے
ختم نبوت دا تاج تہاڈے آقا نو عطا کیتا میرے آقا خود بیان فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا دنیا والیوں اللہ دا آخری نبی میں بن کے آیا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جڑا نبوت دا اعلان کرے گا میرے آقا نے خود بیان فرمایا حضرت سبحان حدیث باغ دے راوی نے آپ بیان فرماندے نے میرے آقا کریم نے فرمایا القریب لوگ ایک وجہ دنیا تے آ جان گے فرمایا جڑا نبوت دا دعویٰ کرن گے میرے آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون میرے آقا فرماندے نے او دنیا دے کمینے ہون گے او جھوٹے تے فریبی تے دھوکے باز ہون گے انہاں دی تعداد تقریباً 30 قریب ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے او لوگاں نو نبوت دا اقرار کروانا چاہیں گے لیکن جڑے میرے غلام ہون گے او اعلان کرن گے کملی والیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے گونج پہ جائے رمضان گزریا لیکن ساڑھے ایمان اسی طرح قائم ہونے چاہیے اور ایک ہوئی جمعہ ایک نتیجہ بیان کردہ ہے عبادات ماہ رمضان چکرن والی ہو ماہ رمضان تو بعد مسجدہ بھی ہوتے ہی میں اللہ دا قرآن بھی پڑھیا جا رہا ہے جمعہ دے دن بھی لوٹ کے آنگے نمازہ واسے مؤذن صداوہ دیندے رہیں گے لیکن اپنے آقا نال اپنے رب نال جب رمضان وچ اپنے رب نو یاد کیتا ہے رمضان تو بعد بھی نمازہ جاری نے رمضان تو بعد بھی جمعہ شریف آئے گا رمضان تو بعد بھی اسی طرح اذانہ ہونیاں نے اسی طرح قرآن پڑھیا جانا ہے لیکن صرف روزے نہیں تے مسلمانہ اپنی عبادتاں تے مستقل مزاجی کر کے اپنے آقا نہ رشتہ جوڑ کے کہ کملی والیا سانو کسے روشنی دی لوڑ کوئی نہیں اسا کل بھی روشنی مدینہ تو لیندے رہے ہیں آج بھی روشنی مدینہ پاک جو مل رہی ہے تے گونج کے کہہ لو چمکے تجھ سے پاتے اچھا میں نے ایک خاص بندے نے کیا ہونا کہ جمعہ ختم نبوت پڑھونا تو ہلے تک آپ نہیں آیا حال ساڑا ذوق ہے نا کہ اسی صرف آنے پہ کام چلا دیو تے اسی آمہ کے عربی خطبے دے ٹائم بلکہ اساں کوئی کسی دی فرمائشی تے نہیں کام کیتا لیکن کیونکہ وقت دا تقاضا ہے حالات حاضرہ دا بھی ہوئی تقاضا ہے حضور دی ختم نبوت دی گل کیتی جائے نموس رسالت دی گل کیتی جائے لیکن پھر بندے نو تکلیف دے ہوندی ہے نا کہ بندہ سیڑھی چاڑھ کے دے آپ نظر نہ آوے لیکن جڑے تسی آئے تسی بھی تے حضور دے غلام ہونا تسا گونج کے پڑھو ساڑھا انشاءاللہ ذوق بن جائے گا چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا
دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ایک مقام دیتے میرے آقا کریم دے غلاموں او بھی وقت آیا ٹائم دی قلت ہے میں او بھی جناب جنگ یمامہ دا تھوڑا جا تانو جناب ٹچ دے کے یاد دہانے کرونا چاہنا ایک او بھی وقت اسلام تے آیا جناب ابو بکر صدیق دا زمان ہے اس وقت جناب ایک بدبخت لعنتی نے اس وقت مسلمہ قذاب نے نبوت دا دائی بن کے انہیں آکے آ جاؤ لوگوں میرے نال کھلو جاؤ میں بھی نعوذ باللہ اللہ دا نبی ہوں لیکن جدوں تیرے تھے میرے پیارے آقا دے غلام ابو بکر صدیق نو پتا چلے ابو بکر صدیق نے اپنے صحابہ میرے آقا دے غلام ساریاں نو اکٹھا کر کے جناب ابو بکر صدیق کہندے نے فرمایا میرے نبی دے غلاموں اے نبوت دا دائی بنیا ہے اے ختم نبوت ڈاکہ زنی کر رہا ہے تاڑا کی ارادہ ہے اس جماعت دے اندر جناب حیدر کرار بھی کھلوتے ہیں جناب عمر بن خطاب بھی کھلوتے ہیں حضرت خالد بن ولید اللہ دی تلوار بھی کھلوتے ہیں حضرت عبی بن کعب اس امت سب نال بڑے کاریے قرآن بھی کھلوتے ہیں حسن حسین مولا امام حسن حسین اے امامین کریمین اے بھی اس جنگ دے وچ کھلوتے ہیں ابو بکر صدیق فرماندے نے فرمایا نبی دے غلاموں اس بدبخت نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے لوگ مرتد بن بن کے او دے نال کھڑے ہو گئے نے ہن کرنا کی چاہیے دعوے حضرت ابو بکر آواز دیتی سارے صحابہ نے ایک ہوئی آواز دیتی آندے نے امیر المومنین تاڑا کی ارادہ ہے آپ فرماندے نے میرا ارادہ ہے مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت اگر جان جان دیئے تے چلی جاوے اسا اپنی جانا نہیں بچاؤنی ہو اسا اپنا مال نہیں بچاؤنا اسا اپنا وطن نہیں بچاؤنا اسا اپنی ریاست نہیں بچاؤنی اگر آقا دی عزت حرف آ جائے تو ساڑا ملک نہیں آقا دی ختم نبوت پہرے داری کرنی ہے ابو بکر آواز دیتی صحابہ سارے کہندے نے امیر المومنین تسا لشکر تیار کرو ساڑے بچے بھی مصطفیٰ دی ختم نبوت چوکیدار بن جان گے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں جناب ابو بکر نے دجا اعلان کیتا فرمایا لشکر تیار جرے جنا سب نے پہلے میدان بدر دے اندر 313 صحابہ سن او 313 وچوں میرے آقا دے جرے غلام اس جناب جنگ یمامہ دے موقع دے جرے غلام زندہ حیات سن میرے مصطفیٰ کریم انہاں صحابہ نال بڑا پیار کر دے سن جنہ سب نالوں پہلے اسلام دا دفاع کیتا اسلام دی بقا دی جنہ جنگ لڑی او بدری صحابہ میرے آقا انہوں بطور تبرک بطور یادگار میرے آقا دوسریاں عام جنگاں نہیں سی بھیج دے لیکن ابو بکر صدیق نے اعلان کیتا فرمایا چاہے کوئی بدر والا ہے وہ بھی آج میدان چ نکلے اگر کوئی غیر بدری صحابی ہے وہ بھی میدان چ نکلے کوئی بڑھا وے اپنا بڑھاپا نہ دیکھے وہ بھی میدان چ نکلے فرمایا کوئی بچہ وے وہ بھی میدان چ نکلے کیونکہ آقا کریم دی ختم نبوت دی پہرے داری کرنا اے امت دا سب نالوں پہلا مسئلہ ہے ابو بکر آواز دیتی صحابہ سارے کہندے نے اے کملی والیا کروں تیرے نام پہ جان فدا او صحابہ میدان
چ کھلو کے آقا نال وفا دا اظہار بے کر دے مسلمانہ تو تے جمعے دی صورت وچ تو تے بیٹھا ہے تو تے کھانا بھی کھادا ہے تو تے روٹی پانی کھا کے تیرے اتے وہ حالات بھی نہیں لیکن آقا دے صحابہ اپنے بچے بھی لے کے اپنے بزرگ بھی لے کے میدان دے وچ نکل کے بازبان حال کہندے سن کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان بسے کی جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میری ملت دے نوجوانوں جنہوں جنگ یمامہ دے میدان واسطے حضرت ابو بکر صدیق اعلان کیتا فرمایا بدر والے بھی آ جان غیر بدری بھی آ جان احد میدان والے او غازیان اسلام او بھی تشریف لے آن ابو بکر اعلان کیتا آکھیا میں خود بھی میں اس مدینے دی ریاست دا والی وہاں صحابہ سارے مشورہ دیتا اے ابو بکر صدیق تو سانا جاؤ اگر تانوں کچھ ہو گیا اے امت دا جرا دل ٹوٹ جائے گا جدو امیر شہید ہو جائے پھر امت اور فوج دا سپہ سالار اگر شہید ہو جائے فوج پھر لڑ نہیں سکتی جناب ابو بکر نو حضرت علی المرتضی بھی ایک ہوئی مشورہ دیتا جناب عمر بھی ایک ہوئی مشورہ دیتا جناب ابو بکر صدیق نو صحابہ کہندے نے امیر المومنین تسا اتے کچھ صحابہ اپنے نال رکھ لو اگر مدینے دے حملہ کیتا گیا تے مدینے دا دفاع کریا جے ابو بکر صدیق دے جڑے الفاظ تاریخ تے حدیث دیاں کتاباں وچ نقل کیتے گئے ابو بکر صدیق کہندے نے اگر جنگل دے درندے بھی آ کے مدینے وچوں ابو بکر نو کسیٹ کے جنگل چلے جان تسا میری پرواہ نہیں کر لئی بلکہ مدینے والے دی ختم نبوت دی چوکی داری تسا کرنی ہے اے جناب لشکر تیار ہو گیا جدو یمامہ دے میدان دے اندر مسلمہ قذاب بھی میدان لان واسطے اور سامنے لکھاں دا لشکر لے کے آیا خالد بن ولید اللہ دی تلوار حیدر کرار علی المرتضی سپہ سلاری کر دیا میدان دے وچ اترے لیکن ایک عجیب منظر بن گیا میرے آقا کریم دے صحابہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر دینے مسلمہ قذاب دے منن والے وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر دینے خالد بن ولید نے سپہ سلاری کر دیا حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجیا وہ بھی نعرہ تکبیر بلند پہ کر دینے پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے ایک نعرے جڑے نے یہ بھی پہچان رکھ دینے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے خالد جدو بھی تسا نعرہ لاؤنا ہے اگر نعرے تکبیر والے اگر کٹھے ہو گئے ان
آقا دی ختم نبوت دا نعرہ لا کے تساں کہنا ہے یا محمد یا رسول اللہ اللہ دی عزت دی قسم ہے اج دنیا کہندی ہے یا رسول اللہ دا نعرہ کتھوں آیا میں کہ اماماں دے صحابہ کو پوچھو جدوں نعرہ تکبیر والے سارے کٹے ہو گئے وہ تو اونا درمیان فرق کرنے واسطے ایک کوئی نعرہ نکلیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت جدو نعرہ رسالت لندے لے آقا کریم یاد کر دے لے پھر پتہ چل جاندہ ہے ایک ختم نبوت دے ڈاکو نعرے دے اے بھی لندے لے مرزائی اللہ نو بھی ملنے گا اللہ دی گل بھی کرے گا قرآن بھی پڑھے گا لیکن گل قرآن پڑھیا نہیں گل جناب مل حدیث پڑھیا نہیں پتہ یہ تو چلتا ہے جدو آقا دی ختم نبوت دی گل کی دی جائے یزید بھی قرآن پڑھتا رہا یزیدی بھی قرآن پڑھتے رہے نمازاں بھی پڑھتے رہے لیکن قرآن کے موجود ہے لیکن حسین نہیں اور جتے آج بھی قرآن بھی بیان ہوئے حدیث بھی بیان ہوئے حسین نہ بیان ہوئے آقا دی عزت نہ بیان ہوئے پتہ چل جانا چاہیے اے غلام نہیں اے دین دا نام استعمال کر دے لے جرے غلام لے او کہندے نے کروں تے لینا میں پہ جان فدا کروں تے لینا میں پہ جان فدا نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں بلغل زندہ باد فقتلو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اس جنگ یمامہ دے اندر میرے مصطفیٰ دے پتہ کنے صحابہ شہید ہوئے آج دے بیکو نا ایک عام جا مسئلہ سمجھا جاندہ ہے نا اس جنگ یمامہ دے اندر میرے مصطفیٰ دے 1200 صحابہ شہید ہوئے مصطفیٰ کریم دے زمانہ اقدس دے اندر صحابہ جتنے بھی جنگاں لڑیاں گیا تقریباً 259 صحابہ 259 صحابہ شہید ہوئے لیکن تیری ختم نبوت عزت مصطفیٰ تے نموس مصطفیٰ دی تیری جنگ لڑی گئی او دے اندر 1200 صحابہ ایک کو جنگ دے اندر شہید ہو گئے لیکن انہاں صرف اپنی شہادت ہی پیش نہیں کی تھی بلکہ مصطفیٰ دے صحابہ نے 36,000 بندہ جنہیں مرتد سن 36,000 ختم نبوت دے ڈاکوانوں لاشاں دے ڈھیر لا دیتے اور جتر بھی جاندے سن کافران تے مرتدہ دیا لاشاں نظر ہوندیاں سن پیغام کیے کہ لوگوں دنیا کے اندر میرے آقا نے اسلام دی خاطر میرے آقا نے قرآن دی خاطر دین دی خاطر جتنیاں بھی جنگاں لڑیا وہ دے اندر اتنا نقصان میرے مصطفیٰ دے غلامہ دا نہیں ہویا لیکن جدو ختم نبوت دی گل آئی 1200 صحابہ دے جسم کٹ دیتے گئے انہاں دیا گردناں کٹیاں گئیاں صحابہ اپنی جانہ پیش کر کے پھر بھی اعلان کر دیں گے فرمایا قیامت تک دنیا کلمہ بھی پڑے گی دنیا اقرار میرے آقا دی جناب نبوت دا کرے گی لیکن ختم نبوت دا جدو بھی معاملہ آئے گا جیڑا بندہ یمامہ دے صحابہ دی سنت نو اپنا دیا ہویا ختم نبوت دا پہرے دار
بن جائے گا. ختم نبوت اپنا تن من دل قربان کرن واسطے جڑا بندہ میدان چ آوے گا او دے پیچھے کوئی جنسیاں تے طاقتاں نہیں, او دے پیچھے 1200 صحابہ دیا روبا کلوتیاں ہون گیا اور کہن گیا تو مصطفیٰ نال وفا پیا کرنا ہے, اساں سارے تیرے نال وفا پہ کرنے ہیں. اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں, اس سے زیادہ کوئی دنیا کا معاملہ حساس نہیں ہے. آج دنیا کہتی ہے کہ جناب اسلام تو عمل کا درس دیتا ہے, اسلام عمل کا درس دیتا ہے, تو پھر بتاؤ جنگ یمامہ کا انکار کر دو. مصطفیٰ کے جو 1200 صحابہ کی روح آج بھی وہ اسلام کا عمل کا درس دینے والے وہ بدبخت انسان جو کہتے ہیں اسلام عمل کا درس دیتا ہے, وہ 1200 صحابہ کی روح تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہے اگر یہ اسلام ہر موقع پہ عمل کا درس دیتا تھا پھر بتاؤ ہمارے جسم کیوں کاٹے گئے, پھر بتاؤ ہمارے صحابہ کی لاشیں یمامہ کے میدان میں کیوں تڑپ رہی تھی. اسلام عمل کا اس وقت درس دیتا ہے جب مکہ فتح ہو جائے. پھر بلال کو کہتا ہے کہ تم مکے کے اندر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان کی آواز کو بلند کرو, لیکن جب بلال کو مکے میں مارا جائے, بلال کے جسم پر ضربیں لگائی جائے, اس وقت عمل کا درس نہیں دیتا, اس وقت غیرت کا درس دیتے ہوئے کبھی میدان بدر میں لے کے جاتا ہے, کبھی احد کے میدان میں اسلام لے کے جاتا ہے, کبھی تبوک کے مقام پہ لے کے جاتا ہے, اور کبھی یمامہ کے میدان میں لے کے جاتا ہے, اور کبھی کربلا کے قاری کو کربلا میں لے کے جاتا ہے. اگر اگلی بات کہہ دو کبھی وہ اسلام کے نام پہ ختم نبوت کی پہرے داری کے نام پہ فیض آباد کی سخت ہواؤں میں اسے لے کے جاتا ہے, کبھی لاہور کی سرزمین پر لے کے جاتا ہے. لاشیں تو اٹھا لیتے ہیں لیکن غداری نہیں کرتے. وہی پیغام ہوتا ہے 6 مہینے جیل میں ڈالو تو خاتم حسین پھر بھی کہتا ہے سب سے پہلا نعرہ یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور آج مجھے بتاؤ جتنے بھی یہ سیاسی ٹیبل پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے کہ نہیں بیٹھ گئے, بیٹھ گئے نا الیکشن لینے کے لیے, اس عوام کا خون نوچنے کے لیے, خون چوسنے کے لیے ٹیبل پہ اکٹھے ہو گئے. کبھی کسی میں سے کسی بدبخت نے کہا ہو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بدبخت عورتوں کو کیوں کیفر کردار تک ابھی تک نہیں پہنچایا گیا, جس نے گوجر خاں کے اندر جیلوں کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا اس شہباز نامی بے شرم کو کیوں واصل جہنم نہیں کیا گیا. راول پنڈی کے اندر پھر ایک اور دعویٰ نبوت کرتا ہے, اسے کیوں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اگر ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ کیا جائے, زنا کیا جائے, اس کے لیے جماعت نہیں بلکہ پورا ملک اکٹھا ہو کے آواز بلند کرتا ہے کہ بچی کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. عدالتیں سو موٹو لیتی ہے, ایکشن لیتی ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے. اگر موٹر وے کا کیس ہو, کسی عورت کے ساتھ زنا کیا جائے, اس کے مجرم کو جلد از جلد جناب کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. تو عدل کے انصاف کے ان کمروں میں بیٹھنے والے بدبختوں سے یہ قوم کب پوچھے گی کہ نبوت کا
علاوہ ان کرنے والے بد وقتوں کو ان کو کب کیفر کردار تک پہنچانا ہے نہ یہ سیاستدان بولیں گے یہ آپس میں الیکشن تو کروانا چاہتے ہیں آپس میں عوام کو کس طرح پھنسانا ہے یہ طریقے تو اپنانا چاہتے ہیں لیکن ختم نبوت کی پہرے داری یہ نہیں کریں گے ختم نبوت کی پہرے داری اسی نے کرنی ہے جس کی ماں نے لوریاں دی ہو بیٹا مر جانا ہے لیکن آقا سے بے وفائی نہیں کرنی جب بھی جان دینی پڑے تو حضرت معاذ اور معوذ کی طرح اپنے بچے قربان کرنے والی وہ مائیں جب بیٹے پیدا کرتی ہے وہ یا ممتاز بنتا ہے یا علم دین بنتا ہے یا خادم حسین رضوی بنتا ہے اور جو یہاں سے آپ کا قریب کا واقعہ ہوا تو کیا ہوا ابھی تک جس نے عورت نے دعویٰ کیا وہ لاہور میں بیٹھی ہے اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا تو جنہوں کوئی ممتاز قادری بن گیا پھر کہن کے یہ ان چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا وہ جو 295 سی قانون ہے کہ جس کا جناب یہی عنوان اور مفہوم ہے کہ جو بھی میرے آقا کی بے ادبی کرے گستاخی کرے ثابت ہو جائے اسے جینے کا حق نہیں ہے وہ سزائے موت کا حقدار ہے اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی غازی بنے اور لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور ہم جناب بک بک کرتے ہوئے کہے یہ قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے اگر صحیح استعمال تم کرنا چاہتے ہو تو جو 1100 سے زیادہ گستاخان نبی جیلوں کے اندر بند ہے انہیں پھانسی پہ ایک دن بھی لٹکا دو مینار پاکستان کے اوپر خدا کی عزت کی قسم ہے قیامت تک پاکستان کے اندر کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ختم نبوت یا ناموس رسالت کے اوپر حملہ کر سکے لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اسلام اور اسلامی نظام تخت کے اوپر ہوگا جب حضور کے غلام ہوں گے جب حضور کے غلام عمر بن خطاب کے چاہنے والے حیدر کرار کے چاہنے والے ابو بکر کے غلام صحابہ اور اہل بیت کے نوکر جب برسر اقتدار ہوں گے تو پھر یہ عدالتی نظام اتنا لمبا نہیں چلتا پھر اگر قوم کی بیٹی کی عزت کی خاطر اس کے مجرم کو چند دنوں کے اندر ٹرائل کر کے سزا دی جا سکتی ہے تو جو ہم اپنے آقا سے وفا کرنا چاہتے ہیں میرے آقا کے گستاخوں اور بے ادبوں اور نبوت کے دائیوں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا یہ اسی وجہ سے ہے عوام غفلت کی نہیں سو رہی ہے ان کو آٹا چاہیے روٹی چاہیے گلی محلہ چاہیے ان کو بجلی کے میٹر تو چاہیے گیس کے میٹر تو چاہیے لیکن امام الانبیاء سے وفا نہیں چاہیے حضور کا ذکر صرف درود و سلام میں حضور سے وفا میلاد مصطفیٰ کر کے حضور سے محبت نعت خوانی کر کے بیان بازی کر کے اس کے علاوہ آگے جانا نہیں چاہتے میں تمہیں بتاتا ہوں اگر آقا سے وفا کرنی ہے تو آقا کے دین کو غالب کرو میرے آقا کا دین جب غالب ہو جائے گا پھر کسی گستاخ کی جرأت نہ پڑے گی کہ وہ حضور کی عزت کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی دیکھے بلکہ اپنے وطن میں نہیں بلکہ دنیا جانتی ہوگی کہ یہ وہ حضور کے غلام ہے جنہوں نے ایٹمی طاقت صرف جناب درشن کرنے کے لیے نہیں رکھی بلکہ آقا و مولا کی عزت و نموز کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے پھر معاملے سیدھے ہو جائیں گے جب ہم سیدھے ہوں گے نا پھر سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا ہم کہتے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ بتلا دو گستاخان نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور اسی معاملے کے اندر آج بھی جو ہے وہ ادھر سے ریلی نکالی جائے گی اور یہ ختم
नबूवत और खालिसतन नमूस रिसालत के लिए रैली निकाली जाएगी, ताकि जो बदबख्त इस तरह के दावे करने वाले हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फिर मजबूर ना किया जाए कि लोग अपने हाथ में कानून को लें, बल्कि कैफरे किरदार तक पहुंचा के जल्द अज जल्द ट्रायल करके इनको जनाब वासिले जहन्नम किया जाए, ताकि किसी बदबख्त औरत या मर्द की जरूरत ना हो कि वो जनाब जिसका दिल चाहता है वो नबूवत का दावा कर देता है, जिसका दिल चाहता है वो कुरान की बेअदबी कर देता है। लेकिन जब एक भी की सांस लिया जाएगा फिर किसी की औकात नहीं होगी, उनको अंजाम का पता हो जाएगा। अगर ये हो तो फिर इंशाअल्लाह हम पक्के हैं, हम सच्चे हैं, हमारी गुलामी कबूल है। इसी सिलसिला के अंदर इंशाअल्लाह आज कमालपुर तक रैली जो है वो लेकर जाएंगे, ताकि एहतजाज नोट किया जाए, एहतजाज करवाया जाए, एहतजाज नोट करवाया जाए, ताकि पता चले हम गैरतमंद हैं, हम अपने आका से वफा करने वाले लोग हैं। हमने सिर्फ जबान से कलमा नहीं पढ़ा, हमने अपने रग रग में अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत को जागूजी किया है। जुमे के बाद सारे दोस्त कोशिश करें, भाई खिदर साहब हैं, दूसरे अहबाब हैं, इस रैली के अंदर शरीक हों, वहाँ पे हुजूर की खत्म नबूवत के नाम